حضور فرماتے ہیں نکلو پر تمہارا بھروسہ رب کریم پہ ہو، جب تم لوٹو گے تو اسی طرح تمہیں روزی دے گا جس طرح پرندوں کو عطا کر دیتا ہے۔ ہم نے نظریاتی بننا ہے، نظریاتی۔ ہمارا سارا دھیان بندوں کی طرف ہے، ساری توجہ مالداروں کی طرف ہے، سارا خیال سیٹھوں نوابوں کی طرف ہے، سارا میلان ہمارا بزنس کی طرف ہے، سارا یہ سارا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہاتھ کار والے پر دل یار والے، یہ میلان سارا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حضور نے ہمیں سکھایا ہے کہ بھروسہ اللہ کی ذات پہ، بھروسہ۔ اسلام ایک روحانی دین ہے، یہ آپ کو قلبی قرار دیتا ہے، سکون عطا کرتا ہے۔ آپ جب کچھ چیزیں اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں نا، بڑی ساری چیزیں دوستوں پہ نہیں چھوڑی، بڑی ساری رشتہ داروں پہ نہیں چھوڑ دیتے مجھے پہنچ پڑیں گے، بڑی ساری ماں باپ پہ نہیں چھوڑ دیتے، بڑی ساری جوان اولاد پہ نہیں چھوڑ دیتے، ادھر ادھر جو اتنی توجہ کرنی ہے تو سارا کچھ رب پہ کیوں نہ چھوڑ دیں، اللہ پہ کیوں نہ چھوڑ دیں۔ دیکھو اسلام کی جو پہلی جنگ ہوئی باقاعدہ، اور جس جنگ کے اندر اللہ کے فضل سے مسلمانوں کو وہ کامیابی ہوئی کہ اس کے اثرات آج تک باقی ہیں۔ میں نے ذمہ داری سے کہا ہے آج تک اس کے اثرات باقی ہیں۔ وہ جنگ کون سی ہے؟ جنگ بدر۔ آپ بولے نہیں جی میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، بچے بھی، اور آپ دوست جو بڑے ہیں وہ کبھی کام بتائیں بچوں کو تو اشارے سے، چپ کرنے کا اشارہ یہ ہے، اس کو سیکھ لیں۔ آپ بولے نہیں، بولنے سے تو جو چپ کرانے والے ہوتے ہیں ان کا شور زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ میری بات پہ غور فرمائیں، میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں آپ سے، اور چونکہ میں تھوڑی تقریر کرنے کا قائل ہوں اس لیے میں چاہتا نہیں کہ کسی چیز کو کہیں روکا جائے، بس بات ہو جائے تسلسل سے۔ جنگ بدر کے اندر تلوار سے نہیں لڑی، صرف نیزے سے نہیں لڑا، صرف برچھی سے نہیں لڑی۔ جنگ بدر میں دو نظریے تھے جو آپس میں لڑ رہے تھے، دو نظریے۔ ایک نظریہ کفار مکہ کا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم اونٹ بہت سارے ساتھ لے کے آئے ہیں، ہر روز ایک اونٹ ذبح کریں گے، معاذ اللہ شرابیں پئیں گے، موج کریں گے۔ ان کا یہ نظریہ تھا کہ ایک بندے کے پاس تین قسم کا اسلحہ تھا، تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، تیر بھی ہے۔ اس طرف کیا تھا؟ اس طرف وہ 1000 بندہ، یہاں 313۔ اور جب سواریوں پہ سفر کر رہے تھے تو انہوں نے سواریاں ذبح کر کے کیا کھانی تھی، ایک سواری پہ 2 3 لوگ سوار تھے۔ حال یہ تھا کہ 6 زرہیں اور 8 تلواریں۔ اب انسان یہ ذہن میں بات بٹھائیں کہ انسان جب اپنے مقابلے میں طاقتور بندے کو محسوس کرتا ہے تو ذہنی طور پر ہی کمزور پڑ جاتا ہے۔ یعنی بندوق آپ کی یہاں گردن پہ رکھ دی جائے تو بہت بڑا بہادر کہلانے والا آدمی بھی پورا کانپ جاتا ہے۔ جب ذہن بن جائے نا کہ میرے سامنے 3 گنا زیادہ فوج کھڑی ہے اور اسلحے سے لیس ہے، بندہ نفسیاتی طور پر ہی کمزور ہو جاتا ہے، ذہنی طور پر ہی۔ لیکن یہ 312 اور 13 کمزور کیوں نہ ہوئے؟ یہ گھبرائے کیوں نہ؟ جب ابو جہل نے رات کو بندے بھیجے نا، اس نے کہا جاؤ جا کے پتہ کر کے آؤ مسلمان کتنے ہیں، تو جاسوس نے جا کے کہا کہ جناب وہ 313 ہیں، اتنا تھوڑا سا اسلحہ ہے، تھوڑی سی سواریاں ہیں۔ تو ابو جہل کہنے لگا ان سے لڑائی کیا کرنی ہے، انہیں صبح نا گھوڑوں کی اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ کے مکے لے جائیں گے۔ یہ خوش فہمی دیکھو، یہ منہ اور مسور کی دال، وہاں لے جائیں گے اور لے جا کے نا وہاں ان سے بات کریں گے۔ تو وہ جو جاسوس تھا نا وہی بول پڑا، کہنے لگا سردار پوری تو سن لے بات۔ اس نے کہا پوری بات کیا ہے؟ کہا پوری بات یہ ہے کہ ہیں 313 پر سب کا شہید ہونے کا ارادہ ہے، کشتیاں جلا کے آئے ہیں، بندہ کمزور پڑنے والا ایک بھی نہیں۔ اب نظریہ لڑا۔ نظریہ کیا تھا کہ حضور نے فرمایا تھا میرے رب کا وعدہ ہے وہ تمہاری مدد کرے گا، اور پھر وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے مدد کی۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہاری مدد کی میدان بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم تو کمزور تھے۔ نظریہ لڑا، تلواریں ہار گئیں، تیر ہار گئے، نیزے ہار گئے، برچھیاں ہار گئیں، اور رسول اللہ نے جو نظریہ دیا تھا وہ نظریہ جیت گیا، بھروسے والے لوگ جیت گئے۔
جب تک مسلمان، میں بڑے درد سے کہتا ہوں ہمارے گھروں میں سیاست چلتی ہے، بچے میری مٹھی میں رہیں، سسرال والے میری مٹھی میں رہیں، محلے والے میری مٹھی میں رہیں، برادری والے میری کوئی نہیں رہتے میاں یہ مٹھی چھٹی میں، کوئی نہیں رہتے۔ مجھے ایک بزرگ کہنے لگے 5 بچے ہیں ایک بھی نہیں سنتے، تو میں نے کہا بابا جی اتنی مجبوری کیا ہے بچوں کو سنانے کی؟ آپ نے جو سنانا ہے رب کو سنائیں، جتنی دیر ان پر دھیان کرنا ہے اتنے نفل بڑھا دیں، ان کو موج کرنے دیں۔ آپ کتنا کو انہیں قائل کریں گے اور کتنا کو مائل کریں گے، یہ تو اسی طرح کا سلسلہ ہے۔ جتنی سیاست ہم لڑاتے ہیں نا لوگوں کو سیٹ کرنے میں، اگر اس سے آدھا وقت بھی اپنے رب کو راضی کرنے میں لگائیں نا تو رب راضی ہو جائے تو لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ نظریاتی بنے، توجہ، اتنی بندوں پہ توجہ کرنا، اتنی سیاست کرنا، اپنے آپ کو ہر وقت لوگوں میں گڈ بک میں، کوئی ضروری ہے کہ سارے لوگ ہمیں اچھا ہی کہیں؟ کوئی ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں۔ کوئی ضروری ہے کہ ہر وقت آپ یہی کہیں کہ ہر کونے سے میری تعریف ہی اٹھے؟ کوئی ضروری نہیں میرے بھائی۔ نظریاتی ہو جائے، توجہ اللہ رسول کی جانب، توجہ اللہ والوں کی جانب۔ باقی یہ دنیا کی سیاست اس میں تھوڑی کمی بھی لائیں۔ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظریہ کیا دیتے ہیں؟ ایک جنگ سے واپسی ہے، حضور آرام کر رہے ہیں، صحابہ تھوڑا سا ہٹ کے ادبن دور دور ہو کے لیٹ گئے، سرور کائنات علیہ السلام بھی آرام کرنے لگے تو تلوار اتار کے درخت کی ٹہنی سے لٹکا دی، حضور بھی آرام فرما۔ ایک بندہ آ گیا، تلوار اتار لی، حضور پر تان لی، اور محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں آنکھیں سوتی ہیں دل تو میرا جاگتا رہتا ہے۔ اس نے تلوار تان لی۔ اللہ کرے میں آپ کو بات سمجھاؤں، بھئی اچانک کو یہاں بندوق رکھ دے، اس وقت ہم نے دیکھنا ہے کہ بلڈ پریشر کتنا ہو گیا ہے، پھر دیکھنا ہے کہ اس وقت خون کے مد و جزر کا کیا حال ہے۔ اچانک وہ دیکھو نا میرے عزیز، رات کو 2 بجے ویسے ہی چھت پہ بلی ہو اور بندے کو کہہ دے کہ چور ہے، تو مجھے بتائیں حال کیا ہوتا ہے؟ ویسے انسان کی نفسیات ہے نا۔ لیکن جو نظریاتی بندے نا، نظریاتی، ڈاکٹر نے کہہ دیا، ایک بندہ نظریاتی نہیں تھا، ڈاکٹر نے کہہ دیا تو ہفتے میں مر جائے گا، تو وہ 3 دنوں میں مر جاتا ہے۔ ایک نظریاتی ہے، ڈاکٹر نے کہا 1 ہفتے کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہوں گے، تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں، ہونا وہ ہے جو میرے رب کریم نے چاہنا ہے، یہ کئی سال بھی نکال سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم نظریاتی ہوں۔ ہماری سیاست ہی ختم نہیں ہوتی، ایک جگہ میں خود جاتا ہوں بندے راضی کر رہا ہوں، جہاں میں نہیں گیا وہاں بیٹا بھیجا، تو ولیمے پہ ہویا، چھوٹے بھائی سے کہا تو فاتحہ کہہ، سارا دن بندے راضی کرنے میں وہ پھر نہیں راضی ہوتے۔ حضرت مولا علی فرمایا کرتے تھے یہ اس طرح ہے جس طرح چرواہے کی بکریاں ہیں، ادھر والی گھیر کے لاؤ تو ادھر والی نکل جاتی ہے، ان کو گھیرو تو ادھر والی نکل جاتی۔ تو ضرورت کیا ہے؟ رب کی جانب توجہ کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ اس نے تلوار حضور پہ تان لی، او بھائی کیا ہوا ہے؟ آپ کو عرض کیا آپ خاموش ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے اور یہ آنا جانا بھی بند کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ بڑی ساری جزائے خیر دے۔ کچھ بندے بزدل ہوتے ہیں، انہیں تقریر نہ بھول جائے کہیں۔ آپ میری بات سنیں، آپ کی مہربانی، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ میں نے جتنی بات کر لی ہے شاید اتنی بھی نہ کروں، اس سے کم کروں، لیکن چاہتا یہ ہوں کہ میری نہیں ہے نا، اللہ رسول کی ہے، تو اللہ رسول کی بات اپنے دامن میں بڑا ادب رکھتی۔ عزیز بھائیو، اس نے تلوار حضور پہ تان لی، سرکار نے مقدس آنکھیں کھولی۔ تو میں بتا چکا ہوں کہ اگر ہم پر کوئی پستول تانے تو شاید سارا وجود کانپنے لگے۔ اس نے تلوار تانی، حضور کی مقدس آنکھیں کھلی، کہنے لگا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ قربان جائیں، حضور نے مسکرانا شروع کر دیا۔ زندگی نظریاتی بن جاؤ، زندگی ہنس کے گزر جائے گی ساری۔